پاسداران انقلاب کا جوابی وار، کویت میں امریکی اڈوں پر حملے، دوحہ گیریزن کے گولہ بارود کے ذخیرے کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی حملوں کے بعد ایران نے آپریشن لائٹنگ کا 21واں مرحلہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ مغربی کویت میں امریکی لاجسٹک تنصیبات کو تباہ کن ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ نے ایران کشیدگی کے باعث 87 ارب ڈالر کے اضافی دفاعی فنڈز مانگ لیے۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزٹ کی سینیٹ کو فنڈز مختص کرنے والی کمیٹی کو بریفنگ، کہا ایران کے ساتھ جاری فوجی آپریشنز پر اب تک 37.5 ارب ڈالر خرچ ہو چکے۔ دفاعی بجٹ میں کمی نہیں، امریکی فوج کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ اضافی فنڈنگ نہ ملی تو سیکیورٹی خطرات بڑھ سکتے ہیں۔ سعودی عرب کے سول جوہری پروگرام کو امریکی منظوری، وال سٹریٹ جرنل کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق امریکی صدر نے سعودی عرب کے ساتھ 30 سالہ جوہری تعاون معاہدے کی منظوری دے دی۔ معاہدے کے تحت سعودی عرب کو امریکی جوہری ٹیکنالوجی تک رسائی حاصل ہوگی۔ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان جوہری معاہدے کی مالیت کئی ارب ڈالر ہونے کا تخمینہ۔ امریکی حکام کا کہنا ہے سعودی عرب میں یورینیم افزودگی کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ ایران کے خلاف امریکہ کو اڈے دینے کی برطانوی پالیسی برقرار۔ بلومبرگ کے مطابق برطانیہ کے نئے وزیر اعظم نے امریکہ کو ایران کے خلاف ان حملوں کے لیے برطانوی فوجی اڈے استعمال کرنے کی منظوری دے دی، اور RAF فیئرفورڈ امریکی طیاروں کے لیے دستیاب رہیں گے۔ امریکہ کی ایران کے خلاف فوجی کارروائیوں میں برطانوی اڈوں کے استعمال کا امکان برقرار۔ برطانوی حکام کو ٹرمپ کی جانب سے شہری تنصیبات پر حملوں کی دھمکیوں پر تشویش۔ معروف عالمی جریدہ پاکستان کی سول اور عسکری قیادت کے شاندار ثالثی کردار کا معترف۔ فارن افیئر نے ایران امریکہ تباہ کن جنگ کے خاتمے پر پاکستان کو امن کا ضامن اور جنگ کا فاتح قرار دے دیا۔ رپورٹ کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے سفارتی رابطوں نے کشیدگی کم کرنے میں کردار ادا کیا۔ پاکستان نے بحران کے دوران مؤثر سفارتی حکمت عملی کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان مدبرانہ قیادت اور مؤثر سفارت کاری کے باعث عالمی افق پر ایک نئی قوت بن کر ابھرا۔ پاکستان اور ایران کے وزرائے داخلہ کی اسلام آباد میں اہم ملاقات۔ دونوں ممالک کا انسداد دہشت گردی اور انسداد منشیات تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ غیر قانونی امیگریشن اور انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے مشترکہ اقدامات کا فیصلہ۔ افغان سرحد پر دہشت گردی اور منشیات کی روک تھام کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر زور۔ محسن نقوی نے کہا پاکستان ایران کے ساتھ تمام شعبوں میں تعاون کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکی وزیر خزانہ سے اہم ملاقات۔ پاکستان نے امریکی قیادت کی معاشی استحکام اور برآمدات پر مبنی ترقی سے آگاہ کر دیا۔ علاقائی صورتحال کے پاکستانی معیشت پر منفی اثرات امریکی حکام کے سامنے رکھ دیے گئے۔ بین الاقوامی مالیاتی منڈیوں تک بہتر رسائی کے لیے امریکی تعاون کی درخواست۔ زر مبادلہ کے ذخائر اور کریڈٹ ریٹنگ بہتر بنانے پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ پاکستان اور امریکہ کا معاشی تعاون، سرمایہ کاری اور تصویراتی منصوبوں کے فروغ پر اتفاق۔ کراچی کے کلثوم بائی ولیکا اسپتال میں مزید 16 بچوں میں HIV کا انکشاف۔ ولیکا اسپتال میں HIV کے مزید کیسز سامنے آنے کا خدشہ، حکام کی بریفنگ۔ محتسب سندھ محمد سہیل راجپوت کا اسپتال انتظامیہ کی کارکردگی پر سخت برہمی کا اظہار۔ متاثرہ والدین کی ادویات کی کمی، علاج میں تاخیر اور عدم تعاون کی شکایات۔ اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ اوگرا نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے 93 پیسے کا اضافہ کر دیا گیا، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 320 روپے 73 پیسے ہو گئی۔ ڈیزل کی نئی قیمت 7 روپے 15 پیسے کا اضافے کے بعد ڈیزل کی نئی قیمت 367 روپے 21 پیسے ہو گئی۔ سیکریٹری جنرل انٹرنیشنل فیڈریشن آف گرین کریسنٹ کی سربراہی میں ترکیہ کے اعلیٰ سطحی وفد کا ANF ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی کا دورہ۔ پاکستان اور ترکیہ کا انسداد منشیات تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ وفد کو ANF کی کامیابیوں، بحالی مراکز اور آگاہی پروگرامز پر بریفنگ دی۔ منشیات سے بچاؤ اور بحالی کے مشترکہ اہداف کے فروغ کے عزم کا اعادہ۔ ترک وفد نے منشیات کے خلاف ANF کی نمایاں کامیابیوں اور ویژن کو سراہا۔
पंजाब में बारिशों ने तबाही मचा दी, 8 अफराद जान बहक, 37 जख्मी हो गए। छतें और दीवारें गिरने, करंट लगने से मुतादिद कीमती जानें ज़ाया। गुजरांवाला सबसे ज्यादा मुतासर, मुख्तलिफ हादसात में कई अफराद जान बहक। कामोकी में बारिश के पानी में डूबकर जान बहक बच्चा, दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफे का खदशा, शहरियों को अलर्ट जारी कर दिया गया। PDMA ने खबरदार किया, मानसून बारिशों का दूसरा स्पेल 24 जुलाई तक जारी रह सकता है। पाकिस्तानी कोहे पहमा ने 27 साल बाद हिंदूकश की तारीखी फारगाम ऑन पास को दोबारा अबूर कर लिया। 5100 मीटर बुलंद फारगाम ऑन पास पर पहली बार खवातीन कोहे पहमा की कामयाब रसाई। चित्राल की 3 बहनों ने तारीखी कोहे पहमा मुहिम में हिस्सा लेकर नई मिसाल कायम कर दी। भारत में नौजवानों का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। मुतादिद शहरों में मुजाहिरे, इम्तिहानी बेज़ाब्तियों के खिलाफ मुजाहिरीन का मोदी और वजीर तालीम से इस्तीफा देने का मुतालबा। तंजीम कॉकरोच जनता पार्टी के बानी अभिजीत की पुलिस की कार्रवाई पर शदीद तनकीद। अल जजीरा के मुताबिक दहली में पार्लियामेंट जाने वाले रास्तों पर एहतजाजी हुजूम को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल किया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एहतजाज के दौरान 60 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार, 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। तालिबान रजीम का तारीख दौर, अफगान खवातीन के खिलाफ सिनफी इम्तियाज को रियासती पॉलिसी बना दिया। बरतानवी जरीदा दी न्यूज़ वर्ल्ड के मुताबिक गैर कानूनी अफगान तालिबान रजीम रियासती सतह पर खवातीन का वजूद मिटाने की पॉलिसी पर गामजन है। 2021 से लड़कियों की छुट्टी जमात से आगे तालीम पर पाबंदी बरकरार। 2023 के बाद सरकारी मुलाजमतों में खवातीन की नुमाइंदगी 21% से कम होकर 17.7% रह गई। खवातीन की महरूमी अफगानिस्तान के तालीम और सेहत के शोबों को मुतासर कर रही है। अफगानिस्तान में शदीद सैलाब, कम अज कम 20 अफराद जान बहक, मुतादिद जख्मी। सैलाबी रैलों में बह जाने वाले तकरीबन 100 अफराद की तलाश जारी। सूबा नूरिस्तान में सबसे ज्यादा तबाही, कई देहात ज़ेरे आब आ गए। शदीद बारिशों से सड़कें, मकानात और ज़रई ज़मीनें बुरी तरह मुतासर। और पाकिस्तानी फुटबॉलर अब्दुल्ला इकबाल ने यूएफा चैंपियंस लीग में तारीखी डेब्यू कर दिया। अब्दुल्ला इकबाल पाकिस्तान कौमी टीम के पहले फाल खिलाड़ी बन गए जो यूएफा चैंपियंस लीग में खेले। स्वीडिश क्लब में आलवी की जानिब से अब्दुल्ला इकबाल 62वें मिनट में मैदान में उतरे और अब्दुल्ला इकबाल ने पाकिस्तानी फुटबॉल की तारीख में नया संग मील अबूर कर लिया।